السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کچھ پاکستان اور غیر ملکی خبروں پر اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہیں۔ آج پاکستان میں ایک عجیبی صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی کہ آج دونوں طرف سے بڑی اہم کانفرنس تھی۔ ایک طرف شہباز شریف نے پریس کو طلب کیا ہوا تھا اور دوسری طرف عمران خان نے بھی کیا تھا، اور بنی گالہ میں بڑے فیصلے ہو رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے بھی لوگوں کو بلایا۔ لیکن میری معلومات کے مطابق آج دونوں نے اس وقت جو ختم ہو چکی ہے پریس کانفرنس، ظاہر ہے اس وقت کوئی 6 بجے کا ٹائم ہوگا پاکستان میں، 6 ساڑھے 6 کا۔ تو لیکن جو مجھے معلومات ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ آج کچھ اہم اعلان شاید شہباز شریف بھی کرنے کے موڈ میں تھے اور کچھ عمران خان کی طرف سے بھی بات ہونی تھی، لیکن دونوں ہی فریقوں کو کوئی اہم پیغام آیا ہے، اور یہ آیا ہے کہ کسی بھی قسم کے کوئی فائنل فیصلہ یا کوئی فائنل کال یا کوئی بھی بڑا اعلان کرنے سے دونوں فریق محتاط رہیں ٹل اس وقت تک جب تک کہ چیف صاحب جو ہیں مکمل طور پر یہاں پر پنڈی میں نہیں آ جاتے۔ اب یہ کیا صورتحال ہے اس کے تانے بانے میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ امریکہ سے جڑ رہے ہیں۔ ایک بات ہم نے آپ کو کہی بھی تھی، اسی چینل سے بار بار کہی جاتی رہی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوگا وہ بین الاقوامی حالات کے پیش نظر ہوگا۔ حالات بین الاقوامی بے انتہا بگڑ رہے ہیں، گو کہ اس وقت آرمی چیف نے کہہ چکے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے، اور کسی طریقے سے وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں، لیکن گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شاید اس خطے کے اندر کوئی بڑی جنگ نہ ہو جائے، اور وہ جنگ اس خطے سے مراد ایک تو رشیا کی اور وہ یوکرائن کی ہے جو چل رہی ہے، لیکن یہاں جو ہے مسئلہ جو ہے کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے چین اور تائیوان اور پلس شمالی کوریا کو لے کر۔ یہ میں آپ کو بہت امپورٹنٹ خبر دے رہا ہوں، اور اگر معاملہ اگر چھڑ جاتا ہے اور یہ اگر 1-2 ہفتے کے اندر کہیں گڑبڑ ہو گئی تو ایسی صورت میں شاید ہو سکتا ہے کہ پھر آرمی چیف کو فوری طور پر چینج کرنا جو ہے نا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کہیں پاکستان میں خبر نہیں ملے گی، لیکن یہ اس وقت یہ انٹرنیشنل جو بڑی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہیں دنیا کی، اور جو دنیا کے جہاں بڑے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر یہ جو ہے پاؤس کا بٹن جو ہے نا بہت سارے معاملات میں لگ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اچانک آپ نے دیکھا کہ اوپیک کا بھی اعلان ہو گیا ہے، اس نے بھی تیل کی پیداوار کو اچانک کم کر دیا ہے۔ تو جو کچھ میں اس بات کو عموماً کہتا رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں نا ان کو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے جو لوگ اس چینل کو فالو کرتے ہیں ویوز آف فیصل محمد کو، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم 1 سال سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کھانے پینے کا ذخیرہ کر رکھیں، حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیٹرول کا کچھ دوسرے تیسرے معاملات کو خدا کے واسطے آپ درست کریں، لیکن ہمارے ملک میں تو سیاستدانوں کو سوائے ایک دوسرے کی لاتیں گھسیٹنے کی ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی ہے۔ اور کیونکہ میں باہر میرا جو ایک ڈومین ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، نہ میں کوٹ کر سکتا ہوں نہ میں وہ خبر کا ذریعہ بتا سکتا ہوں، لیکن اپنے الفاظ میں بہت ساری چیزیں بتاتا رہا ہوں۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں تو لگتا ہے ایسے کہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہر شخص کو پاکستان میں صرف یہ پرواہ ہے کہ میرا پیسہ، میری جائیداد، میرے دولت، میرے بچے بس وہ محفوظ ہوں، باقی کوئی بھی جائے، مطلب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہی اسی چیزوں کو ہم دیکھ کے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اچانک آنے والے، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ 2022 میں بڑی جنگیں، بڑے معاملات ہوں گے، تو اچانک حالات جو ایسے خراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ لگتا ہے کہ پاکستان میں تو سب ابھی بھی ایسے ہی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، مطلب جو بات ہوئی ہے ادھر، یہ تو میں نے آپ کو خبر دے دی کہ کوئی فیصلے کے حوالے سے، لیکن عمران خان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اسلام آباد میں کنٹینر بھی لگ رہے ہیں، تازہ نفری آ رہی ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے، یہ بھی میں نے معلوم کیا ہے، ان لوگوں کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے، یا ان کی قیادت کے اندر، مطلب وہ جو ہو رہی ہے تعیناتی، ایسے لوگوں کو یا ایسے افسران کو بلایا جا رہا ہے جن کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کوئی خاص پرخاش ہے عمران خان سے، یا جو پی ٹی آئی سے مطلب وہ رکھتے ہیں، پرخاش رکھتے ہیں، ان کو لایا گیا ہے، ان کو آگے لیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سختی سے آپ نے نپٹنا ہے۔
تو اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو اس مرتبہ فوج سے بھی ہم کام لیں گے. اور میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا, 2 دن پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو 245 کے تحت جو حکومت کوشش کر رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ فوج اس مرتبہ کوئی 245 کے تحت حکومت کی اتنی وہ کوئی ماتحت ہو جائے کہ وہ قوم پر گولیاں چلائیے. میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ فوج اس مرتبہ قوم پر گولیاں نہیں چلائے گی. تو یہ اب کیا سوچ کر بیٹھے ہیں, کیا ان کا اپنا پلان ہے, وہ اس سے آپ نظر آ سکتے ہیں. کیونکہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور نواب اپنا رانا ثناء اللہ صاحب, اور جس قسم کی باتیں پی ڈی ایم کے لیڈران کر رہے ہیں, تو ٹی وی میں تو وہ سب چیزیں نہیں آ رہی, لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کرش کرو. کل بھی جو شہباز شریف کی اور جو ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کی, اس سے پہلے پھر بعد میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے, اس اجلاس میں بھی فیصلہ ہوا ہے کہ بھئی عمران خان سے کوئی فی الحال بات نہیں کرنی, اور اگر کوئی فریق عمران خان سے بات کرنے کی بات کرتا ہے یا اگر کوئی کرتا ہے تو ہم نے اس کی بھی حمایت نہیں کرنی. گو کہ جو صدر صاحب کے ساتھ جو معاملات تھے, جو پیچھے پس پردہ چل رہے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چلتے رہے ہیں, لیکن گو کہ اس کا کوئی خاطر خواہ اتنا بڑا نتیجہ نظر نہیں آ رہا. لیکن وہاں جو بھی کچھ بات ہوئی ہے وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اسٹل جو ہے مطلب ہے, الائیو ہے. وہ باتیں جو معاملات ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ, وہ اسٹل ابھی بھی الائیو ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹوٹل مطلب ناکام ہے. نتیجہ فوراً نہیں نکلا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, لیکن وہ اسٹل ایک آن گوئنگ ہے پروسیجر. آج صدر صاحب نے, آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے, خیر وہ تو ایک نارملی کیونکہ پارلیمانی سال ہوتا ہے, ایک روایت ہوتی ہے, انہوں نے خیر وہ بھی کیا. اچھا, اب عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ وہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے, تو وہ آپ کو پتہ ہے ہم عموماً کہتے رہے کہ میں کیا کہوں, اب ریپیٹیشن ہوتی ہے. ہم نے بتا دیا تھا کہ ضمنی انتخابات مجھے بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے, تو یا پورے انتخابات ہوں گے یا فی الحال یہ معاملہ آگے جائے گا. ضمنی انتخابات مجھے بھی نہیں نظر آ رہا. عمران خان نے بھی بات کہی ہے, خیر انہوں نے تو کسی اور پس منظر میں کہی ہے, انہوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے ضمنی انتخابات سے پہلے ہماری کال آ جائے. تو بہرحال عمران خان کے اوپر کال کا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم تو ایک کر رہی نا کام, لیکن پی ڈی ایم سے بالا ایک کام جو ہے نا مسلم لیگ نواز شریف, وہ بڑی عجیب ہے. وہ اپنے طور پر پورا لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میری لندن میں اور جو کچھ آگے پیچھے جو ان کے بہت ہی قریب ذرائع ہیں معاف کیجیے گا, ان سے جب سارے معاملات ہوئے اور ان سے پتہ کیا ہے, تو مجھے یہ اس سے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ لڑیں گے. اچھا, اس میں اب ایک اہم خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں قطر میں ہیں ابھی تک, تو شاید میرے خیال سے ابھی تک قطر میں ہی ہے. ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ شاید ایک آدھ دن رک جائیں, ابھی کنفرمیشن نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے قطر سے کچھ چیزیں لینی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے, لیکن اب مجھے یہ بتایا کہ کچھ انہوں نے لینا ہے وہاں سے. کیا لینا ہے گاڈ نوز بیٹر, ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں انہوں نے وہاں سے لینی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ لندن جائیں گی, اور لندن جا کر پھر وہ کم از کم 2 یا 3 کچھ ان کے پاس ویڈیوز ہیں, وہ اس میں ہوتا ہے کہ 1-2 ہلکی کچھ ویڈیو وہ نکالیں گی, اور اس ویڈیوز کے حوالے سے ہمیں پتہ لگا کہ کچھ 1-2 چیزیں تو اس میں صحیح ہیں, باقی فیبریکیٹڈ ہیں. یہ میں آپ کو اہم چیز بتا رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, کل بھی آپ نے سنا تھا, وہ کسی صاحب نے مجھے چینل کا بھیجا تھا 24 کے اوپر, وہ عمران خان کی وہ چل رہی. دیکھیے, میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ ایک بہت زیادہ ہی ایکسپرٹ ہیں ان سب کاموں کے, وہ یورپ کے اندر ہیں. ان سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی اس تمام حوالے سے, تو انہوں نے ایک مجھے بڑی چھوٹی سی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ فیصل صاحب, اگر آپ ایک 10 منٹ کی مجھے اپنی کوئی گفتگو دے دیں, یا جیسے میں وی لاگ کرتا ہوں, انہوں نے کہا یہ وی لاگ, یا آپ مجھے 2 وی لاگ بھیج دیں, اور آپ بس اس کے بعد مجھے ایک ہفتے بھر کا ٹائم دے دیں, میں آپ کی اسی وی لاگ میں سے ایڈیٹنگ کر کے ایسا نکال دوں گا 5-6 سیکنڈ کا کلپ کہ آپ بولیں گے کہ یار اس کلپ دیکھنے سے بہتر ہے کہ مر جاؤں تو اچھا ہے, میں اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم آج کل آ چکا ہے, یورپ کے اندر بھی ہے, اور یہ کئی جگہ بہت لوگوں کے پاس ہے, تو ظاہر سے ان کے پاس بھی ہوگا. مطلب وہ ہوتے ہیں اس میں الفاظ کچھ اصلی ہیں, لیکن اس کی کچھ توڑ مڑوڑ اس طرح کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں گاڈ نوز بیٹر, مجھے نہیں پتا کہ میری تو یہ فیلڈ نہیں ہے. لیکن وہ شخص بہت ماسٹر ہے, اور وہ فارنر ہے, پاکستانی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ مطلب یو تھنک یور سیلف کہ آپ سوسائڈ کر جاؤ, سمجھ گئے. تو پھر اس لیے اب یہ جو ہے نا چیزیں, یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. مطلب شرمناک حرکتیں ہم سنا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں کہ جناب وہ شرمناک حرکتیں ہوتی ہیں, شرمناک اشارے کرتی ہیں, لیکن اب بدقسمتی سے ہم سیاست کے اندر بھی شرمناک سیاست دیکھ رہے ہیں. تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بی بی مریم جو ہیں ان کے پاس کچھ ویڈیوز کچھ آڈیوز ہیں,
اور وہ شاید کچھ فیبریکیٹڈ ہیں، کچھ ایک دو الفاظ میں صحیح ہیں، وہ لے کر گئی ہیں. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے باوسوخ ذرائع کہ اس میں ایک دو کچھ اداروں کی بھی ہیں، اور ایک آدھ شاید اس میں کوئی عمران خان کے گھر وغیرہ کی بھی انہوں نے کوئی. ظاہر سی بات ہے کہیں جب ٹیلی فون بگ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جب بگنگ میں اگر آپ نے کسی کا وہ اس کو اگر لے لیا ہے ان کا سارا اس میں لگا کے مالویئر لگا کے اگر آپ نے اس کا ہینگ کر لیا ہے سارا سسٹم کسی کا موبائل ٹیلی فون، تو پھر ہر قسم کی گفتگو آ سکتی ہے، آدھ گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، اس میں سے مختلف ملا کے آگے پیچھے گھر کی باتیں ادھر ادھر کر کے آپ بیمار آ سکتے ہیں. تو سنا یہ کہ انہوں نے کچھ وہ بنا لیا ہے، کافی عرصے سے اس میں وہ کام کر رہی تھیں، جس کا پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا. تو اب بہرحال اب یہ کہنے کا مقصد ہے کہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ یہ کوشش کریں گی کہ یہاں سے اداروں پہ دباؤ دینے کی خاطر اس کو وہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اس کو استعمال کریں. اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان آڈیوز یا ان ویڈیوز سے ادارے کی کچھ شخصیات کو پر دباؤ ڈالیں گی یا بلیک میل کریں گی، جو آپ سمجھنا چاہیں. اور اس کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ وہ عمران خان کو بہت ٹف ٹائم دیں. مطلب وہ اب جب عمران خان جیسے اگر کوئی تحریک شروع کرتے ہیں، کوئی کال دیتے ہیں، تو مطلب ادارے اس حوالے سے پھر گورنمنٹ کا ساتھ دیں. جیسے میں نے کہا کہ پی ڈی ایم کہہ چکی ہے، پی ڈی ایم میں کل بھی فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان سے بات نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ بھی کہ نواز شریف صاحب نے بھی بڑا سخت آرڈر دیا ہے. ان کا سخت آرڈر یہ ہے کہ عمران سے بات نہیں کی جائے. تو پھر یہ جو ہے نا معاملہ، پھر مجھے لگ رہا ہے وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا بالکل احساس نہیں ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اور آج میں ان کو دیکھ رہا تھا ڈار صاحب کو، وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بڑی خوشی اپنی تعریفیں سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب ابھی تو میں نے ڈنڈا گھمایا بھی نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے. تو وہ ان کو تو پتہ نہیں، ڈنڈا تو ان کے اوپر خود ہی گھوم گیا. اور وہ تو میں نے جیسے یاد ہے آپ کو اسی چینل سے ایک بات میں نے کہی تھی جس دن ڈار صاحب آ رہے تھے، تو میں نے کہا تھا، اور میرے دیکھ بھی لیں آپ اگر ویلاگ جو میرے 4-5 دن پرانے اس کے تھم میل کے اندر میں نے لکھا ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ ڈار صاحب آ کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے چھلانگ لگا دی یہ کڑھائی کے اندر. ابھی تیل گرم نہیں ہے، تیل ٹھنڈا ہے ابھی. تو اب دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے ڈالر کے اوپر بھی لوگ جو خوش ہو رہے ہیں. آج بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا، ایک جگہ میں نے انٹرویو بھی دیا تھا اور ایک جگہ ٹویٹر پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. اگر آپ لوگ جو ٹویٹر پہ مجھے فالو کرتے ہو، میں نے اس میں ڈار صاحب کی حقیقت بتا دی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات جو ہیں پاکستان کے بگڑنے جا رہے ہیں. اگر فوری طور پر یہ معاملات انہوں نے درست نہ کیے، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ سارے معاملات پاؤز پہ آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر کوئی بڑی اچانک تبدیلی آ جائے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج اطہر معین اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں. دیکھیں میں روز اول سے کہہ رہا ہوں، جب عمران خان صاحب اسمبلی سے نہیں نکلے تھے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان اسمبلی سے نہ جائیں باہر. یہ میرا اس وقت بھی موقف تھا، آج بھی میرا موقف ہے. اور میں نے ایسے نہیں کہا تھا، میں خود بھی سیاست کرتا رہا ہوں، میں خود بھی سیاست کو سمجھتا ہوں. میں نے ایک بات یہ بڑے وضاحت سے کہی تھی کہ زرداری صاحب نے اپنے ایک انتہائی قریبی کو یہ کہا تھا کہ ہر صورت میں عمران خان کو اسمبلیوں سے باہر نکالو. اور عمران خان کو اسمبلیوں سے باہر نکلنے کے بعد کم از کم منیمم لفظ منیمم استعمال ہوا تھا، منیمم 6 مہینے تک ان اسمبلیوں کو رکھو. کیوں کہ ہم جو ہیں اپنے نیب کے قوانین کو تبدیل کر دیں، جو نیب کے قوانین ہیں وہ کر دیں، کچھ قوانین کو ٹوٹل ختم کر دیں. سمجھ گئے؟ ان میں معاملات طے ہوئے تھے زرداری صاحب کے کہ تا حیات نااہلی ہیں اس کے معاملات کو ختم کر دیں. اور یہ نیب کے اندر بہت سارے معاملات جس کے اندر کہ زرداری صاحب کے اور بہت سارے ان لوگوں کے آپ پتہ ہے کئی کیسز تھے، ان تمام کیسز کو ٹوٹل ختم کر دیں. اور اس کے لیے کم از کم 5-6 مہینے چاہیے ہوں گے. اور جب اگر عمران خان نکل جائیں گے تو اپنا ہی کوئی آدمی آپ لے کر آئیں، خود ہی کچھ اپنا بندہ بٹھا کر اس کو اپوزیشن کا کردار دیں اور باقاعدہ اسمبلی کی کارروائی چلا کر ان سارے معاملات کو حل کریں. یہ بات میں نے بار بار کہی تھی. اور یہ پیغام کس کا تھا؟ یہ زرداری کا تھا. اس کے اوپر جو ہے ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی نواز شریف کی اور زرداری کی، کیونکہ ظاہر فائدہ تو نواز شریف کو بھی ہونا تھا نا. یہ جو نااہلی ختم ہونی تھی اور اب ہو گئی. آپ دیکھیں مریم نواز کی بھی نااہلی ختم ہو گئی، ان کی بھی ختم ہو گئی، ان کی بھی ختم. سب لوگ جو ہے وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ سب نے وہ بقول ہندوؤں کے وہ کیا گنگا اشنان کر لیا، سب نے تو اشنان کر کے آ گئے سب. تو بنیادی طور پر اگر یہ وہاں پر ہوتے، وہ انہوں نے بٹھایا ہوا وہاں پہ اپنا ایک وہ خود ہی راجہ بٹھایا ہے. صاحب نام بھی نہیں لیتا یار، میں اچھا نہیں لگتا ویسے لوگوں کا. آپ کو پتہ ہے کون انہوں نے ایک ڈمی بٹھایا ہوا ہے. تو وہ جو ہے وہ اپنا بنا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر اور وہ سارے کام چل ہو رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا نقصان ہے. تو اس چیز کو محسوس شاید کیا ہے کورٹ نے بھی. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے نا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیف دیتی نظر آئے گی. اگر حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، کوئی وار لائک سچویشن ہو جاتی ہے، تو پھر ہنگامی طور پر سب کو اپنے اپنے فیصلوں سے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا.
یہ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دے دی ہے کہ اگر اگلے 4-5 دن کے اندر کوئی بہت بڑی صورتحال خراب ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ سب کو 2 قدم 4 قدم پیچھے ہٹنا پڑے، اور اس چیز کی ریئلائزیشن جو ہے یہ حکومت کو بھی کرنی ہوگی اور اپوزیشن کو بھی کرنی پڑے گی۔ حالات جو ہیں دنیا کے بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے۔ امریکہ بہادر پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ نیوکلیئر جنگ میں چلا جائے، اور اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پیچھے دجالی قوتیں ہیں۔ یہ بائیڈن جو ہے یہ تو ایک ڈمی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں، دیکھیے خیرسون کے اندر جو ہے مسلسل وہ یوکرین کی فوج آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کی وہ بیسکلی جو فوج ہے نا وہاں پہ یوکرین کی نہیں ہے، وہ غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے بالکل، میرے پاس ثبوت موجود ہیں، وہاں بات ہوئی ہے، کیونکہ میں خود یورپ کے اندر ہوں، موومنٹ ہوتی رہتی ہے۔ تقریباً مور دین 10,000 کے قریب جو ہے نا مطلب وہاں پہ آرمی اس وقت جو ہے وہ نیٹو کی، یعنی میں بار کہوں کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب حالات کیا ہیں کہ امریکہ نے خود اپنے طور پہ اپنے ملک کے اندر ایمرجنسی، لوگ پاکستان کا کوئی میڈیا نہیں بتا، کوئی بھی پاکستان کا میڈیا، کوئی بھی آپ کو ایسٹرن میڈیا نہیں بتا رہا، امریکہ نے اپنے اندر جو ہے اینٹی ریڈیشن دوائیں منگانے کی آرڈر کر دیا ہے۔ لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ جو پوٹیشیم وہ ایک ہوتی ہے ریڈیشن کی ایک دوا آیوڈین، اس کے لیے انہوں نے آرڈرز کر دیے۔ اور آپ کو بتایا کہ 1-2 ہفتے پہلے میں نے آپ کو اسی چینل سے بتایا تھا کہ رشیا نے بھی بڑی پیمانے پہ آرڈر کیے اور امریکہ نے بھی کر دیے، اور ایون EU جو میں خود یورپین یونین میں موجود ہوں، یورپین کمیشن نے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز جو ہے نا مطلب اس کے لیے فوری طور پر انہوں نے وہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، آیوڈین کی دواؤں کے لیے ایمرجنسی کے طور پہ انہوں نے لے لیا ہے، اور ادھر سے امریکہ بھی ان کو دے رہا ہے، اور انہوں نے کانگریس کے اندر۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایسے تو نہیں ہو رہا، نہیں ہے نا، مطلب آپ دیکھیں کہ مطلب امریکہ اتنا کچھ کر رہا ہے، یورپین کمیشن اتنا کر رہا ہے، بھائی کہیں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کوئی جنگ بندی کی کوشش کوئی نہیں کر رہا کسی جگہ۔ یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے سنا درا سی بات ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن کا ہنگامی اجلاس طلب ہو جاتا ہے، سلامتی کونسل کا اجلاس طلب ہوتا ہے، اس کا طلب ہو جاتا ہے۔ بھئی عالمی برادری کا مسئلہ ہے نا، کوئی بھی بلا لے، کوئی بھی نان الائنمنٹ کانفرنس جو ہوتی ہے آرگنائزیشن، اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کا اجلاس ہو جائے، یا کسی بڑی آرگنائزیشن کا اجلاس ہو جائے، لیکن آپ کو کہیں بھی دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی اجلاس ہوتا ہوا جنگ بندی کے لحاظ سے نہیں نظر آ رہا۔ تو کیا ابھی بھی آپ کو کیا یہ جو جنگ کے جو عالمی جنگ کے طبل ہیں کیا لوگوں کو بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ یہ کس چیز کا سگنل ہے؟ دیکھیں نا، نیٹو شیئرنگ کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل جو ہے پولینڈ کے جو ہیں وزیر اعظم پرائم منسٹر کی بائیڈن سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح اپنے بیلجیم کے اندر اور جرمنی میں اور فرانس کے اندر اپنے جو آپ نے وہ لگائے ہوئے ہیں نیوکلیئر آرسنلز، وہ آپ ہمارے یہاں بھی لگائیں، تو بالکل اس کا مطلب یہ، وہ تو پولینڈ بالکل اس کے بارڈر کے اوپر ہے، رشیا کے بارڈر پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہے ساری دنیا میں بے انتہا خراب ہونے جا رہے ہیں، اور اسی لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کچھ سمجھ۔ اچھا عمران خان صاحب نے ابھی تک شاید ہو سکتا کال نہیں دی ہو، شاید ہو سکتا یہ بھی وجوہات ان کو پتہ ہوں، لیکن پھر یا تو وہ کھل کر بات کریں، پورا دباؤ دیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، تاکہ بھئی یہ تو عمران خان صاحب یا تو یہ کہہ دیں کہ بھئی دیکھو میں نے تو آپ کو ان کے آگے چہرے کھول دیے ہیں، لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں، دنیا کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اگر میں فوری طور پر کوئی کال دیتا ہوں تو ہمیں خطرہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ویسٹ کا یا ایسٹ کا کوئی بارڈر کھل جائے۔ یہ بھی کر کے بتائیں، مطلب جو بے چینی کی ایک فضا ہے نا اس کو ختم کریں آپ۔ ایران کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی سپاہ پاسداران جو ہیں انہوں نے ہیوی آرٹلری کے ساتھ جو ہے کردوں کے پاس پر حملہ کر دیا ہے، ادھر تقریباً 150 کے قریب لوگ جو ہیں ادھر ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے بارڈر کے پاس جو سیستان کا جو علاقہ ہے وہاں بڑی زبردست جنگ لگی ہوئی ہے۔ اچھا دوسری طرف وہ ہے کیا کہتے ہیں جو حجاب کا معاملہ ایران میں وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میرے پاس جو اطلاعات آج میں نے پتہ کی ہے تہران سے اپنے سفارتی ذرائع سے، ویسے تو وہ خبروں میں نہیں دے رہے کیونکہ اپنے ملک کا مسئلہ ہے، 140 شہروں سے زیادہ مطلب وہاں پہ ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور وہاں بے انتہا لوگ مر چکے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا یہ بہت ہی عجیب صورتحال ہے۔ تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہماری جو حکومت ہے، ہمارے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ کچھ کام کریں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ UAE نے نا ایک اور جبل علی کے اندر ایک بہت بڑا مندر بنا دیا ہے۔ وہ دیکھیں، مجھے میں کہتا ہوں کہ ویلو للعرب کے عربوں کی تباہی مجھے لگتا ہے پہلی آنی ہے۔ تو انہوں نے ایک اور بہت بڑا مندر بنایا، بڑا خوبصورت مندر بنایا، وہاں پر آئے لوگ آ کے، وہاں کے بھارتی آئے اور وہاں پہ آ کے پوجا پاٹ کرنے، جو ان کا طریقہ کار ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو آج صورتحال اور بین الاقوامی خبروں پہ تجزیہ دیا ہے، اور یہ جو تجزیہ آپ کو میں نے دیا ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ آپ سوچنا جو ہے قوم کا کام ہے، ہمارے لیڈروں کا کام ہے۔ آج کے لیے میں اتنا ہی، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔